جی آگے ذرا ایک اور بڑی خبر کی اور آتے ہیں، اور خبر یہ اس لیے بھی دلچسپ اور اہم ہے کیونکہ لگاتار یہ مانا جا رہا تھا کہ شاید روس اور یوکرین کے بھی جنگ ہوگی، لیکن آج شام ہوتے ہوتے صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ روس کی طرف سے چند فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ اگرچہ روس نے اسے کسی بڑی خبر سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن ایک کنٹینیوس ایفورٹ ہے۔ اس بیچ کئی ایمبیسیوں نے، جن میں یو ایس بھی ہے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ یوکرین کو چھوڑ دے کیونکہ صورتحال بدل سکتی ہے۔ آج بھارت کی طرف سے بھی باضابطہ طور پر ایک ایڈوائزری جاری کر دی گئی، اور انڈین ایمبیسی جو وہاں پر موجود ہے انہوں نے طلبہ سے کہا کہ اگر وہ ٹیمپریری عارضی طور پر نکلنا چاہتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں، حالات بہتر ہونے پر وہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ادھر روس کے اندر لگاتار اس پورے معاملے پر جو ہے وہ تبادلہ خیال چل رہا تھا۔ یوکرین جو نیٹو کا ممبر نہیں ہے لیکن یورپین یونین کے ساتھ کافی روابط میں ہے، اس لیے صورتحال یہاں پر بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لگاتار تناؤ جو ہے وہ ابھی یوکرین کے بارڈرز پر صاف نظر آ رہا۔ سیدھے رحمت کلیم کے پاس چلیں گے جی، کیونکہ ایک کے بعد ایک بڑی خبر اس پر آ رہی ہے۔ رحمت بڑا شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ یہ جو امن عمل کی پیشکش ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ہی صحیح اب امن جو ہے وہ کہیں دکھنا شروع ہو گیا ہے، کیا واقعی طور پر امن دکھ رہا ہے یا امن سے پہلے جو شانتی کی کوشش ہے اس کو ایک بار دھچکا لگ سکتا ہے؟ کیونکہ روسی صدر کا بیان ابھی بھی کافی سخت ہے۔ جی بالکل، بیان سخت ضرور ہے، لیکن جو حالات گراؤنڈ پہ بتائے جا رہے ہیں، گراؤنڈ زیرو کی جو صورتحال ہے وہ کہیں نہ کہیں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چونکہ ایک بڑی آبادی یا یوں کہیں کہ بڑی تعداد جو ملٹری کی تھی جو یوکرین کی سرحد پر روس کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے 1,30,000 کے آس پاس، اس میں سے کئی بیڑے ایسے ہیں، کئی ایسی یونٹ ہے جسے واپس بیس میں بلا لیا گیا ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں ایک طرف سے اشارہ ضرور ہے کہ روس چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل ہو جائے، لیکن روس نے دیکھ لیا ہے کہ اسے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ روس سے جس پریشر کو بلڈ اپ کرنا چاہ رہا تھا، جو دباؤ بنانا چاہ رہا تھا یوکرین کو لے کر کے، نیٹو میں شامل کی شمولیت میں یا نیٹو میں شامل کرنے کو یوکرین کو لے کر کے جو تیاریاں چل رہی تھی، ان تیاریوں کو روکنے کے لیے اور یورپ میں جس طرح سے اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا یا بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی نیٹو کی جانب سے، اس پر کہیں نہ کہیں قدغن لگانے کے لیے، روک لگانے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی، جس طرح سے گھیرا گیا تھا، وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتا ہوا روس نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک طرف جہاں دیکھ رہے ہیں کہ افواج کی تعداد کم کر دی گئی، وہیں دوسری جانب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں روس کی جانب سے، چاہے روس کے وزیر خارجہ ہو یا روسی صدر ہو، دونوں کی جانب سے جو بیانات آئے ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم بات چیت چاہتے ہیں اور بات چیت جلد چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی غیر معینہ مدت تک کے لیے ہم دروازے نہیں کھولے رکھ سکتے، یعنی بات چیت سے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، ایسے امکانات ہیں اور تیاریاں بھی اسی طرح کی چل رہی ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے اس کے مطابق ابھی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جو ولادیمیر زیلنسکی ہے، جو یوکرین کے صدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہیں جو انپٹس ملے ہیں، جو خبریں ملی ہیں، ان کے مطابق کل یعنی 16 فروری کو روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے، اس لیے روس جہاں پر کل کے دن کو وار ڈے کے طور پر یا یوں کہیے کہ یوم جنگ کے طور پر منا رہا ہے، وہیں دوسری جانب یوکرین میں اعلان کیا گیا ہے، سرکاری اعلان کیا گیا ہے کہ کل ہم یوم اتحاد منائیں گے، یونٹی ڈے کے طور پر منائیں گے، ہر گھر کے سر پر یعنی ہر گھر کے چھت پر آپ کو یوکرین کا پرچم نظر آئے گا، کل جو شہری گھر سے باہر نکلیں گے وہ یوکرینی پرچم سے ملتے ہوئے لباس میں نکلیں گے جو اتحاد کا مظاہرہ کرے گا۔ تو یہ دونوں کوششیں اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ ابھی جو ونٹر جو بیجنگ میں اولمپکس ہو رہے ہیں اس اولمپکس کے بیچ میں ہی یعنی 20 فروری سے پہلے حملہ کر دیا جائے گا، اب پینٹاگن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کے حوالے سے اچھا، کیا میں یہ سمجھو اس پوری خبر سے یہی وجہ ہے کہ بھارت کی ایمبیسی جو وہاں پر ہے ان کی طرف سے بھی ایڈوائزری آئی؟ اگر ہم یہ صبح سے سن رہے تھے کہ جناب آل از ویل، لیکن ایڈوائزری تو صبح ہی آئی تھی کہ یہ ابھی بھی 72 گھنٹے جو ہے یہ انتہائی سخت ہے یوکرین کے لیے۔ جی 72 گھنٹے کو اگر کم کر دیں تو 24 سے 42 گھنٹے ہی بہت ہی اہم مانے جا رہے ہیں، چونکہ کل کا دن سب سے زیادہ اہم مانا جائے گا اور کل کا فیصلہ والا دن ہوگا، کل طے ہو جائے گا کہ کیا یہ جنگ ہونی ہے، ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہندوستان کے سفارت خانے کے حوالے سے جو خبریں آپ نے بتائی کہ ہندوستان کے سفارت خانے کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی، یہ ایڈوائزری دیر سے جاری کی گئی ہے، اس کو کسی بھی نئیے سے جسے ہم کہیں کہ دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے قبل از وقت فیصلہ لینا چاہیے تھا، وہ فیصلہ نہیں لیا گیا، جس طرح سے امریکہ نے پہلے ہی اپنے سفارتکاروں کو الگ نکال لیا تھا، وہیں برطانیہ نے الگ نکال لیا تھا، دوسرے کئی ممالک تھے جنہوں نے ایڈوائزری بہت پہلے جاری کر دی تھی۔ حالانکہ ہندوستان کے 2500 کے آس پاس اسٹوڈنٹ یوکرین
में है, एक बड़ी आबादी भी वहां काम करने वालों की है, बिजनेसमैन की है, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां मौजूद है। तो कहीं ना कहीं 5000 के आसपास ये तादाद पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस कदर यानी 16 तारीख को जैसे वहां का सदर कह रहे हैं कि कल जंग हो सकती है, कल हमला हो सकता है, उससे पहले आप इस तरह की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और वहां के तलबा का भी कहना है, जो हिंदुस्तानी तलबा है, उनसे जब बात हुई, उनके तरफ से जो खबरें मिली उसके मुताबिक एम्बेसी से राब्ता किया जा रहा है, तो कुछ खास तशफ़ी बख्श उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें वापस लौटाया जाएगा, किस तरह से वो घर आएंगे और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, हिंदुस्तान की जानिब से एक एडवाइजरी आई है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये एक ऐसा लूप होल है जिसको कहीं ना कहीं खारजी सतह पर हल करने की जरूरत है। रही बात जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल बता रहे हैं कि 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है, 24 घंटे के बाद मामला हल भी हो सकता है, ऐसे इम्कानात रोशन हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी रहमत कलीम हमारे साथ फॉरेन डेस्क से ज्वाइन करने के लिए। बता रहे थे कि उम्मीद अभी भी है कि उनके आखिरी दम तक, जब तक गोली ना चले, बल्कि गोली चलने के बाद भी देखा गया कि मज़ाकरात के जरिए से बात मनाई जाती है। और यही वजह है कि ऑसी हो या दीगर यूएस, नेटो या फिर दीगर डिप्लोमेटिक चैनल जो है वो लगातार इस बात की परस्यू कर रहे हैं रूस पर कि वो जनाब यूक्रेन पर ना आए। और क्या ये नया मामला है? नहीं जी, पिछले 6 साल से यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी चल रही थी, वक्तन फवक्तन इस तरीके के मामला देखने को मिले थे। लेकिन इस बार नाकाबंदी थोड़ा अलग तरीके से की गई थी, 3 तरह से